بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں بہترین خبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، اہم شخصیت کی ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے، جس میں کپتان نے بھی اپنا خوفناک پلان بتا دیا ہے۔ حلیمہ خان کی آج کی ملاقات متوقع تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ پھر جب اڈیالہ جیل کے باہر حلیمہ خان پہنچی تو پولیس کی طرف سے ان کو سلیوٹ کیا گیا اور اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے ان کو اڈیالہ جیل کے اندر لے کے جایا گیا۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ حکومتی بوکھلاہٹ جو ہے وہ بڑھنے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بندے نے یہ متوقع اعلان کیا ہے کہ میں عمران خان کے پاؤں پکڑ کر بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن وہ ہمارے خلاف تنقید نہ کریں اور ہمارے ساتھ مل کے چلیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں کہ 5 مہینے کے بعد حلیمہ خان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں حلیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان پر پریشر تھا اور ان کی آنکھ لال تھی اور وہ بالکل تندرست توانا ہے۔ حلیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں اپنے بھائی سے ملاقات کا پورا خد و خواب بتایا۔ ناظرین، صابر شاکر صاحب بھی انہوں نے بھی بہترین تجزیہ اس حوالے سے دیا ہے۔ تو ہم ان کے اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طرح ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور کس طرح عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج حلیمہ خان کو بھی بتایا کہ جائیے پارٹی کو منظم کیجیے اور نئے الیکشن کی تیاری کیجیے۔ تو اس بات کا آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات کچھ نہ کچھ تو اچھی چلنے والی ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کیا صورتحال اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو صابر شاکر کے اس بہترین تجزیہ کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام میں آپ کو التجا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں صابر صاحب کا تجزیہ سننے کے بعد اپنی رائے ظہور دیں۔ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواست بھجوا دی، تو اب اس کا اثر تو ہوگا۔ اور نمبر 1 تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل ایک ڈوز دی ہے عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے ذریعے، اور مریم نواز صاحبہ، جیل سپرنٹ انجم غفور اور ڈپٹی جیل سپرنٹ، ان کو پرائم ملزم گردانا ہے۔ پھر وہاں کے جو ایس ایچ اوز ہیں جو بدتمیزی کرتے تھے، ان کے نام انہوں نے اس مقدمے میں دیے۔ 8 ملزمان انہوں نے نومینیٹ کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، آج جو جیل کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے ایک مسلسل فسطائیت والا ماحول، اور اب تک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت کے لیے عثمان ریاض گل کو اجازت ملی ہے، ظہیر عباس صاحب کو، خالد یوسف چودھری، سردار قدیر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، تابش فاروق، انہوں نے کل ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواست دی۔ تابش فاروق ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، مبشر مقصود امان، نعیم حیدر پنجوتا، قوسین فیصل مفتی، مہر النساء ان کی بھابھی ہیں، مونیکا ان کی بیٹی ہیں بشرا بی بی کی، اور جیل کے اندر یہ روانہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی تبدیلی وہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی، علیمہ خان کو اور نورین نیازی صاحبہ کو اور ڈاکٹر عظمیٰ کو، ان تینوں بہنوں کو بھی جانے کی اجازت ملی ہے۔ اور ایک تصویر جاری کی گئی ہے کہ، اور سوشل میڈیا پہ وہ گردش کر رہی ہے، وہ تصویر ہے کہ جیل میں کانفرنس روم جو ہے اس میں تینوں بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں اور منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی وٹنس جو ہے، ایک شارٹ ریکارڈ ہوا ہے، اور وہاں پہ سوشل میڈیا کے لوگ موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ وہ خبر رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو انہی کی زبانی سنواتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا ماحول دیکھا۔ اور خاص طور پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہیں اس وقت کافی گہما گہمی ہے، اور بہت زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور کارکنان موجود ہیں بڑی تعداد میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں، اور وہ سب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، اور اچھے ماحول میں ہیں، اور خوشگوار ماحول میں ہیں، خوشگوار موڈ میں ہیں، سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر
جو میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں یہ گفتگو ہے آغا سرور کی، اور وہاں پہ کارکنان نے کیا دیکھا جو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کو آج سیلوٹ کیا گیا ہے اور ان کو بڑے عزت اور احترام سے عمران خان صاحب کی بہنوں کو جیل کے اندر لے جایا گیا ہے۔ یہی پالیسی تھی انہیں پچھلی تاریخوں پہ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی تاریخوں پہ علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان صاحبہ کو جیل کے دروازے سے اٹھایا جاتا تھا اور چکری انٹرچینج پہ، موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں، لیکن آج جو ہیں وہ مزاج تبدیل ہوئے ہیں اور آج وہ حرکتیں نہیں کی جا رہی۔ بہت اچھی بات ہے، نہیں کی جا رہی اور یہ ضروری ہے۔ تو پہلے ذرا شارٹ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہاں پہ کارکنان کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے وہ ملازم آیا اس نے آپا کو سلوٹ کیا ہے، اچھا ہماری آنکھوں سے نا آنسو نکل گئے ہیں جی، تو تینوں بہنوں کو بلایا اور گاڑی سمیت انہوں نے اندر جو ہے نا وہ بلایا کہ آپ آ جائیں۔ تو آج بہت خوشی کا دن ہے۔ ایک چیز بنتی ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ بے شک جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت عطا کرے۔ انشاءاللہ۔ تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ جی آج انہیں گاڑی سمیت اندر بلایا گیا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر کے جو مناظر ہیں وہ میں آپ کو تھوڑے سے میرے سامنے موجود ہیں۔ وہاں پہ جا کے آپ اپنے نعرے لگائیں۔ یہ خصوصی مناظر ہیں، تقریباً ملک بھر سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو لوگ جو ہیں وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ غیر معمولی قسم کے حالات ہیں۔ راستہ کھولا گیا ہے، بلکہ پولیس آج پنجاب پولیس، راولپنڈی کی پولیس جو ہے وہ باقاعدہ راستہ بتا رہی ہے کہ جی آپ آگے چلے جائیں، آگے پہنچ جائیں، مزید قریب ہو جائیں جیل کے۔ اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ آج دیکھنے کو مل رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ اب جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تصویر جو ہے یہ جاری کی گئی ہے خاص طور پہ آج کی یہ تصویر ہے جناب، یہ جاری کی گئی ہے۔ تینوں بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں اور کانفرنس روم میں یہ سب کچھ آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ موجود ہیں، یوسف خان ہیں، شاہد خٹک ہیں، سمابیہ طاہر ہیں، دیگر رہنما بھی موجود ہیں اور وہ بھی گہما گہمی ایک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ آج تبدیلی سی لگ رہی ہے کیونکہ بدلا سا ماحول لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ کل اسد کیسر صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور آج عمران خان صاحب کے ترجمان نیاز اللہ نیازی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اسلام آباد پولیس نے چھاپا مارا، اس کی پھر مذمت کی ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے، اور وہ آج نیاز اللہ نیازی صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ تو اب میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں جی کچھ گفتگو جو کہ موجود اڈیالہ جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے اندر جانے سے پہلے جو علیمہ خان صاحبہ نے اور ڈاکٹر عظمیٰ نے کی ہے وہ گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں تاکہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ نہیں پہنچے گی اور سب کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، یہ اگلی خبر ہے جی، اور ذرا سنیے سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ الیکشن میں استعفے کا تعلق ہے، خان صاحب نے منظوری نہیں دی۔ باقی جو الیکشن کے حوالے سے آج شام پولیٹیکل کمیٹی کی پھر میٹنگ ہوگی، خان صاحب نے کچھ واضح ہدایات دی ہیں۔ الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن لڑنا نہیں کہہ رہا، ان ہدایات کی روشنی میں آج شام میٹنگ ہوگی اور اس میں فیصلہ کیٹیگوری کے لیے منع نہیں کیا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، یہ خبر ہے۔ اور دوسری خبر جو ابھی آئی ہے وہ ہے ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا، اس بارے میں مزید جو ہے آج شام پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ اس بارے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑا ایشو ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں، یہ بریکنگ نیوز آپ تک میں نے پہنچا دی ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اور ضمنی الیکشن میں
جو حصہ لینا ہے یا نہیں لینا، اس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو دوبارہ کہا ہے کہ آپ دوبارہ بیٹھیں اور دوبارہ بیٹھ کے اس بارے میں فیصلہ کریں۔ اب ذرا آپ کو میں کچھ ایسی گفتگو سنوانے جا رہا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کی آج بہنوں نے کی ہے، اور آج انہیں تنگ کرنے کی کافی کوشش کی گئی اور ان سے الٹے سیدھے سوالات بھی کیے گئے اور ان کے منہ میں سوال ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ساری گفتگو جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے ذرا ان کی بہنوں کی گفتگو سناتا ہوں، پھر اور بھی گفتگو ہے تاکہ آپ کو آج کا ماحول کا اندازہ ہو سکے۔ سنیے جی۔ میڈم یہ خبریں آ رہی ہے کہ آپ نے خان صاحب کا پیغام دیا تھا کہ ضمنی انتخابات میں ہم الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں، تو اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس پہ کوئی تنازع ہوا ہے؟ پارٹی بتائے گی کیا تنازع ہوا ہے۔ خان صاحب نے بڑی کلیئر جو ہے ہماری آخری جو ہماری فیملی کی ملاقات میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی ہیں، کیونکہ سوالات آج بہت ہی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوالات کچھ ایسے تھے جن کو شیطانی سوالات کہا علیمہ خان صاحبہ نے اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے۔ سنیے ذرا۔ انہوں نے بہت فارملی اور بار بار ایک ہی بات کہی تھی کہ الیکشن نہیں لڑنا، بوائکاٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائدہ کچھ، اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، حقیقی آزادی کو نقصان ہوگا، اور جو ناجائز انہوں نے وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کر رہے ہیں کہ تو اس کو لیجیٹیمائز کر دیں گے، اس کو جائز کر دیں گے۔ کہتے ہیں اس الیکشن لڑنے میں مجھے کسی نے آ کے ان کو کہا یہی کہ الیکشن کوئی کہہ رہا ہے کر لیں، کہتے ہیں مجھے ایک فائدہ بتاؤ کہ اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں صرف نقصان ہوگا، اس کو ایسا ہے جیسے اپنے جن ہمارے پارٹی جو بولنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سارے ڈسکوالیفائی کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی کا ضمنی الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بولنے والے لوگ ہیں ہمارے ایکچوئل نظریاتی، ان کو یہ ہرا دیں گے اور ایک آدھ کسی بندے کو یہ جتوا بھی دیں گے اور پھر کہیں گے جناب یہ الیکشن بڑا صاف شفاف ہوا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ایک آدھ سیٹ مل گئی ہے، تو اس سے ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عظمیٰ کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا، اور ابھی اس کے بارے میں آج پھر وہی مسئلہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے تو اس پہ دوبارہ سے یہ بات آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آگے پھر علیمہ خان صاحبہ کا اگلا جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا وہ ذرا سنیے۔ دوسرا سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پارٹی فیملی جو ہے ان کا بہت احترام کرتی ہے اور اس لیے پارٹی کے اندر کوئی معاملات ہوئے ہوں تو ہمارا اس سے کوئی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایسی بات نہیں کی تھی کیونکہ ان کا پولیٹیکل کمیٹی اور پارٹی کے دیگر رہنما ان کے ساتھ ان کے معاملات تھے، لہٰذا آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں ایک بار پھر۔ اب آگے سنیے جی حلیمہ خان صاحبہ سے سوال اور اس کا جواب۔ دیکھیں آپ یہاں پہ اگر کسی کے بھلائی کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے مجھے لگے نا آپ کھڑے ہیں یا اپنے آپ کو یہاں پہ غلامی میں کھڑے ہیں، مجھے نہیں پرواہ، لیکن آپ ہمیں ڈس ریسپیکٹ نہ کریں اور یہ شیطانیوں والے سوال نہ پوچھیں، کیونکہ میرا اس وقت جو ہمارا جو موڈ ہے نا نہیں ہے اس وقت جواب دینے کا، اور یہ ہوگا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا بند کر دیں گے۔ ایک سیکنڈ مجھے بات ختم کرنا ہے۔ اگر ہم بات چیت کرنا بند کر دیں گے تو بات ختم ہو گئی، ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس اگلا سنیے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو بار بار ان کی بہنوں کو ملائن کیا جا رہا تھا، تو اگلا سوال کا جواب سنیے تاکہ آپ کو بات ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا، اور عمران خان صاحب کی دیگر بہنیں ان شیطانی سوالات پہ مسکرا رہی تھیں۔ ایک بات کہتے تحریک حقیقی آزادی کی تحریک پر کنسنٹریٹ، اس کا مطلب ہے خان صاحب اور ان کی فیملی کا انتخابات کے حوالے سے علیحدہ موقع پہ پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے آپ مطابق نہیں؟ ایک سیکنڈ سنیے۔ سوال بہت عجیب سا پوچھا ہے، یہ عمران خان کی پارٹی کا میسج ہمارا فیملی، جب کوئی ملاقات ہی کسی کی نہیں ہو رہی ہے
تو اگر وہ فیملی ممبر کے ہاتھ میسج بھیجتے ہیں تو وہ عمران خان کا موقف ہے، آپ نے ایک بڑا فیملی کا موقف ہے. آپ یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، شیطانیاں آپ لوگ کرتے ہیں. علی بخاری کی بھی ملاقات. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. جب آپ شیطانی کرتے ہو نا